میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں کل عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عملہ اور انتخابی سامان کچھ ہی دیر میں پولنگ سٹیشنز کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے راجہ محسن حبیب۔ 2026 کی جو تیاریاں ہیں اس وقت مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل 27 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ میرپور ڈویژن میں 3 اضلاع ہیں، کوٹلی، میرپور اور بھمبر میں۔ میں اس وقت موجود ہوں حلقہ LA7 بھمبر میں، اور یہاں پر RO آفس کے باہر موجود ہوں۔ اور یہاں پر جو سرکاری ملازمین کو گاڑیاں جو ہے وہ لے کر متعلقہ پولنگ سٹیشن پر جائیں گی، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے پولنگ جو سامان ہے اس کی ترسیل کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق ہیں، اور سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور آزاد امیدوار ہیں چودھری آصف، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ وہ بھی متوقع ہے۔ اور 1,29,000 سے زائد جو ووٹران ہیں وہ کل جو ہے حق رائے دہی کا جو ہے استعمال کریں گے۔ سندھ کے بیشتر وزراء کی کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ سندھ کابینہ کے اہم صوبائی وزراء اور سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بات کریں گے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے سنجے۔ جی بالکل، زرداری ہاؤس کی جانب سے سندھ کابینہ کے اہم صوبائی وزراء اور اہم اراکین کو 2 روز قبل اسلام آباد طلب کیا گیا تھا۔ یہ تمام اراکین اس وقت جو اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کشمیر الیکشن میں لگائی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کے ایسے اراکین جن کا تعلق جو ہے وہ اثر رسوخ خاندان سے ہے، جن کے کشمیر کے جو ووٹرز ہیں ان پر بھی اثر رسوخ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر تعلقات ہیں تو ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ، سینئر صوبائی وزیر، وزیر تعلیم، وزیر آبپاشی، وزیر ثقافت سمیت دیگر کو اسلام آباد طلب کیا گیا تھا، جنہوں نے وہاں پر فریال تالپور سے ملاقات کی ہے۔ فریال تالپور پیپلز پارٹی میں کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ سب دیکھتی ہیں، اور کشمیر کے الیکشن کے متعلق انہوں نے اہم ہدایت دی ہیں۔ جن اراکین کو اسلام آباد طلب کیا گیا انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے جو تعلقات استعمال کریں، اور کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں ووٹ دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان اراکین کی اور ان صوبائی وزراء کی کشمیر میں الیکشن کے دوران ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سنجے۔ کشمیر میں پیپلز پارٹی سے کسی کا مقابلہ ہی نہیں، مخالفین کو 2-3 نشستیں مل گئیں تو بڑی بات ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پرویز اشرف کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ میں تو اس وقت مقابلہ ہی مجھے نظر نہیں آتا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ 11 سیٹیں ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں ان کو کہو وہاں کوئی 2-3 نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ سب پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرے گی۔ ہم اپنے اتحادیوں سے الجھنا نہیں چاہتے، الجھیں گے سیاست کو بلند پہنچے۔ ہم کوئی گالم گلوچ بریگیڈ تو نہیں، ہم سلجھے ہوئے سیاسی کارکن۔ ہم نے ورکر کنونشن کرنا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی اجازت بھی دے دی، لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں ہوا کوئی بات نہیں۔ جب ہمارا یوم تاسیس ہوگا ایسا شاندار تاریخ ساز وہاں اجتماع کریں گے جس سے ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو خطاب فرمائیں گے۔ آزاد کشمیر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جن کے ساتھ آزاد لگتا ہے لیکن انہوں نے قربانیاں نہیں دی۔ جنہوں نے آزاد کشمیر کے لیے قربانی دی ہے وہی مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب۔ خواجہ آصف نے کہا ایکشن کمیٹی کے اراکین جو زبان بولتے ہیں وہ بھارت والے بھی نہیں بولتے۔ آزاد کشمیر جس کے ساتھ آزاد لگتا ہے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہوئی۔ آزاد کشمیر میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے آزادی ملی ہوئی، اور وہی علاقے آج چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کو۔ اس علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو انگلینڈ چلی گئی، وہاں بیٹھ کے آج فائنانس کرتے ہیں، پاکستان کی جو ہے سالمیت کو چیلنج کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں۔ ہندوستان بھی وہ زبان نہیں بولتا، سو کالڈ ایک نام نہاد ایکشن کمیٹی کے لوگ بولتے ہیں۔ اور دکھ کی بات ہے اس طرح کنفرنٹ نہیں کیا گیا آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے، اس طرح ان کو کنفرنٹ کیا جانا چاہیے۔ ان کی خاموشی جو ہے اس نے ہوا دی ان کو۔ ہمارے وہاں پہ لوگ شہید ہوئے، فوج کے شہید ہوئے، پولیس کے شہید ہوئے۔ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ثبت کرنا کس کے مفاد میں جاتا ہے؟ کسی کے مفاد میں جاتا سوائے بھارت۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا سہولت کار گرفتار کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ریاست اور پاک فوج کے خلاف بیانیہ، فرقہ واریت اور دہشت گردی کو ہوا دینے والے مواد کے پیچھے بھارت کا مذموم ایجنڈا ایک بار پھر بے نقاب بھارتی پروپیگنڈے کے تانے بانے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی ملتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار وسیم بادامی نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے را کے سہولت کار سے خصوصی گفتگو کی ہے۔
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہوں کو تباہ کر دیا۔ کلی کند، عمرانی، کھڈکوچا اور مستونگ میں فتنال ہندوستان کو بھاری نقصانات ہوئے۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز نے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا۔ بلوچستان میں جاری آپریشن میں اب تک 16 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فتنہ خوارج کا جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ، فورسز کی بر وقت اور مؤثر جوابی کارروائی سے بزدلانہ حملہ پسپا کر دیا گیا۔ ISPR نے بتایا ہے حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کی۔ دھماکہ خیز مواد سے بھری دہشت گردوں کی گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر دیا۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں خودکش بمبار سمیت 4 حملہ آور مارے گئے۔ فورسز کے بر وقت رد عمل سے خودکش بمبار کو بڑی تباہی سے روک لیا گیا۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے میں ناکام رہے۔ فورسز نے بر وقت اور مؤثر کارروائی کی۔ فتنہ خوارج کے حملے سے چیک پوسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ غیر ملکی سرپرستی معاونت سے ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، FCC کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی نے کہا اسپتال کو اتنی جلد فنکشنل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی۔ مقامی آبادی کو بھی علاج معالجے کی بہترین سہولت میسر ہوگی۔ محسن نقوی نے جدید اسپتال کو مختصر مدت میں مکمل کرنے پر IGFC کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے OPD، مختلف وارڈز، MRI، CT اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا اور FC بلوچستان ساؤتھ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر FC بلوچستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میجر جنرل بلال سرفراز خان نے وزیر داخلہ کو فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ شرجیل میمن نے کہا صدر زرداری ملکی جمہوری تاریخ کی مدبر، دور اندیش اور بااصول سیاسی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت آئین، وفاق اور خدمت کو شعار بنایا اور اختیارات پارلیمنٹ کو دے کر منفرد جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ شرجیل میمن نے کہا صدر زرداری نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو بے مثال خود مختاری دی۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج سے صوبے کے دیرینہ مسائل کا ازالہ کیا۔ KP کو نام دے کر وہاں کی عوام کی شناخت اور مطالبے کو تسلیم کیا۔ صدر آصف زرداری کا GB کو با اختیار انتظامی حیثیت دینا انقلابی کارنامہ تھا۔ پنجاب میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ درجنوں علاقے زیر آب، حادثات میں متعدد اموات۔ لاہور میں مسلسل بارش کے دوران چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ حادثات گڑی شاہو اور کاہنہ میں پیش آئے۔ گجرات میں مکان کی چھت منہدم ہونے سے 3 بھائی بہن جان سے گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے، 3 زخمی ہوئے۔ گجرانوالہ میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بہاول نگر میں بارش کے دوران چھت گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 1 شخص چل بسا، 4 افراد زخمی ہوئے۔ حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی، 4 زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ PCB نے ٹیسٹ اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کر دیں۔ اوپننگ بیٹر عبداللہ فضل کی جگہ عبداللہ شفیق کو بطور متبادل کھلاڑی اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ سعود شکیل کو بھی بطور اضافی متبادل ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ عبداللہ فضل انجری کے باعث سیریز سے باہر ہوئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم کی اگلی اسائنمنٹ انگلینڈ کا دورہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔